بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد صادق آل محمد ہی کا فرمان ہے. اپنے ایک چاہنے والے سے انہوں نے پوچھا کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو ایک جگہ اور ہماری باتیں کرتے ہو؟ تحدثون، ہماری باتیں اور ہماری حدیثوں کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نام مولا، ہم بیٹھتے ہیں بعض مقامات پر اور آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم یعنی آپ کے معارف پر اور آپ کے فضائل پر، آپ کی تعلیمات پر. امام نے فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں. تو جہاں کہیں معارف صادق آل محمد کا بیان ہو، ان کے آباء و اجداد کا، ان کے ابناء طاہرین کا بیان ہو، تو وہاں وہ مقام ہے کہ جہاں امام صادق اسلام نے فرمایا کہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک محبوب صادق آل محمد ہے. تو ذکر امام کا ہے کہ جو باب و حکمت رب العالمین ہے اور لسانہ صدق فی الآخرین ہے، مظہر اتم میں کونوا مع الصادقین ہے، اور در حقیقت وکل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے. تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ساتھ امام کا لفظ فقط تکلفاً نہیں ہے. بہت سی تاریخ میں ایسی ہستیاں گزری کہ جنہیں امام کہہ دیا گیا. امام قرطبی کو بھی امام کہا گیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ذہبی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان سب کے ساتھ امام کا لفظ آ گیا. لیکن اس وقت میں صحیح غلط کی تو بات بھی نہیں کر رہا، لیکن دیکھا جائے تو امام قرطبی فقط حدیث کے یا تفسیر کے امام ہے، وہ رجال کے امام نہیں. اس طرح امام ذہبی رجال کے امام ہیں، وہ فقہ کے امام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، وہ تفسیر و حدیث کے امام نہیں ہے. لیکن جہاں صادق آل محمد کے ساتھ امام کا لفظ ہے، تو اولین اور آخرین میں کوئی شے ایسی نہیں. پھر امام سے پوچھیدہ اس لیے کہ امام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے پروردگار کی. فرمایا امام نے کہ 12,000 عالمین ہیں اور ہم ہر عالم پر حجت ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو امام کا لفظ ہے وہ اپنی پوری ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ہے، کما حقہ ہے امام علیہ السلام کا لفظ. اس لیے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے شریعت محمدی کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے. دیکھیں، حفاظت ہر شے کی الگ الگ اعتبار سے بحسب ہی ہے. وہیکل کی حفاظت الگ ہے، گولڈ کی حفاظت الگ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے، وہ حفاظت الگ ہے. دین اور شریعت کی حفاظت کیا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تھا ویسے پہنچ جائے. لہذا امام نے فرمایا کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث الحسن، حدیث الحسن، حدیث امیر المومنین، حدیث امیر المومنین، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل.
ہمارے دین کی بنیاد ہی یہیں سے، کتاب الکافی کی پہلی حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو ہم ایک مجتہد نہیں سمجھتے کہ وہ ایک مجتہد تھے کہ جیسے اور بھی مجتہدین تھے کہ جو اپنے اجتہاد کے ساتھ، امام علیہ السلام کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے لفظ کو ہم وحی پروردگار سمجھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ قول اللہ عز و جل ہے وہ، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعا اگر امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے کلام ہم تک پہنچائے تو پھر گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے یہ۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، یعنی دادا زین العابدین علیہ السلام، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین۔ یہاں لطیف بات یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں ائمہ علیہ السلام کے نام ذکر کیا امام صادق علیہ السلام نے، یا رشتہ ذکر کیا، فقط امیر المومنین کا لقب لیا۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ حدیث و علی نے کہا، حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین، یعنی جو امام صادق علیہ السلام سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ کہو امیر المومنین۔ یہ خود امام ہی کی حدیث ہے کہ جب امام کو کسی نے السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کرنا چاہا تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح سلام نہ کرو، بلکہ آخری حجت کو بھی امام کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا ہم انہیں سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے، فرمایا کہ نہیں، السلام علیکم بقیت اللہ العظم کہہ کے سلام کرو، بقیت اللہ کہو، امیر المومنین نہ کہو، اس لیے کہ امیر المومنین مخصوص ہے میرے جد علی بن ابی طالب السلام کے ساتھ۔ لیکن جو امام صادق سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ ہے حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام، اور حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ ہے، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ تو یہ امام علیہ السلام نے جو تحریف سے محفوظ رکھا ہے، گویا میں کہنا چاہتا ہوں کہ فقط شیعہ مذہب نہیں بلکہ پورا اسلام منسوب ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس لیے کہ جہاں کہیں اسلام اپنی صحیح ٹرو اسپرٹ میں، جیسے کہ میں نے لفظ استعمال کیا، وہ اپنی صحت کے ساتھ باقی ہے، کہیں بغیر تحریف کے، وہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کا احسان ہے پوری امت پر، پوری امت پر امام کا ایک احسان ہے۔ اور پھر جب آپ امام علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، توحید پروردگار سے لے کر نبوت کی عظمت و شان سے لے کر قیامت کے سار و رموز سے لے کر امامت کی شان اور جلالت، خود ایک شخص تھا، ضعیف شخص ہے، اس نے آ کر امام سے کہا، یہ حدیث دو طریقے سے پہنچی ہوئی ہے، ایک کتاب القطرہ میں، القطرہ ایک کتاب ہے سید احمد مستنبط کی جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، القطرہ انہوں نے رکھا اس کتاب کا نام، جس میں انہوں نے بڑے لطیف اور عظیم فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے ایک مختلف زاویے سے، لیکن ان کا کہ جو کچھ بھی میں لکھا یہ قطرہ ہے اس سمندر میں، جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا جو سمندر ہے نا، اس کا ایک قطرہ ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر۔ تو اس پہ 4 جلدی انہوں نے کتاب لکھی، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور ایک مشہور عارف اور صوفی عطار نشاپوری، ان کے طریق سے بھی یہ روایت پہنچی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ وہی عطار نشاپوری جنہوں نے مولا کائنات کے لیے یہ 2 مصرے لکھے کہ گرفتے ازین جہان وصف سنانش، گرفتے ازان جہان وصف سہنانش۔ سنان اور سہنان یہ دونوں فارسی زبان ہی کے لفظ ہیں، سنان یعنی تلوار، نیزے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد تلوار ہے، اور سہنان 3 روٹیاں، تو سنان کہیں تو ایک لفظ ہے، سہنان یہ 2 لفظ ہیں، ملا کر کہتے ہیں تو سہنان، سنان اور سہنان۔ گرفتے از این جہان وصف سنانش، گزشتے از آن جہان وصف سہنانش۔ علی کی تلوار کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے باہر ہے، اور علی کی 3 روٹیوں کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پھر سنیے کیسے فارسی میں، گرفتے از این جہان اس دنیا، وصف سنانش، علی کی تلوار کی توصیف اس جہان کے بس سے باہر ہے، گزشتے از آن جہان وصف سہنانش، اور علی کی 3 روٹیوں کی توصیف وہ اس جہاں کے بس سے بھی باہر ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کی روٹیوں پر انہوں نے مسلسل 4 مصرے اور لکھے، وہ کبھی اور آپ کو سناؤں گا۔ پھر میں گیا اس طرح تو بہت تفصیل سے، ایک بڑا ہی خوبصورت ان کا ایک انداز اور طریقہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیا خلوص تھا ان 3 روٹیوں میں کہ 17 آیتیں ان 3 روٹیوں کے لیے نازل ہوئی، اور پھر اس کی تفصیل لکھی انہوں نے۔
تو بہرحال یہ عطار نشاپوری جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے طریق سے اس روایت کو لکھا ہے. کتاب القطع میں سید احمد مستنبط نے اس روایت کو لکھا ہے روایت امام صادق السلام کے بارے میں، جن کی مجلس سے اعضاء ہے، جن سے منسوب ہے یہ گفتگو آج کی، کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑھے نے آ کر دجلہ کے قریب امام تشریف فرماتے. منصور نے بلایا تھا امام کو، مدینہ سے جا رہے تھے بغداد، تو دجلہ کے قریب امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بوڑھے نے آ کر امام سے کہا کہ تعرفنی نفسک، احب ان تعرفنی نفسک، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی معرفت کروائیے. تو امام کے کچھ اصحاب اور خادمین وہاں موجود تھے. امام نے کہا اسے اٹھاؤ، اٹھا کے سیدھا دجلہ میں پھینک دو. اب آپ امام زمان علیہ السلام کے بعد تشریف لے جاؤ، امام سے کہیں کہ مولا آپ مجھے اپنی معرفت کروائیے گا، اور امام اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. تو بڑا مشکل سے بچتا بچاتا اپنے آپ کو، ویسے ہی بوڑھا بھی تھا تو اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا وہ آیا. اچھا، جو عطار نشاپوری سے یہ روایت ہے، وہاں جو لکھا ہوا ہے اس میں اس نے پوچھا تھا امام علیہ السلام سے، وہ یہ پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے کبھی بھی. اور آپ کے جد یہ کہہ کے چلے گئے کہ انی اعبد ربا لم ارہ، میں نے تو اس رب کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. ایک مل کے صلوات بے نام حیدر کرار علی سے نبی طالب علیہ السلام. انی لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے تو ایسے رب کی عبادت نہیں کی کہ جسے دیکھا نہ ہو. تو حضرت موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نظر نہیں آتا، تو آپ کے رب، آپ کے جد نے کس رب کو دیکھ لیا؟ تو اس نے اعتراضاً گویا ایک بات کہی. تو امام نے اسے سمجھانے کے لیے، یا ویسے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مجھے آپ اپنی معرفت کروائیے کہ جب آپ کے رب، آپ کے جد نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس رب کی عبادت کی جسے دیکھا نہ ہو، تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اسے اٹھا کے پھینک دو. اب اپنے آپ کو بڑا بچتا بچاتا مشکل سے بڑا آیا اور امام کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے معرفت مجھے کروائی اور آپ نے مجھے پھینکوا دیا وہاں دجلہ میں، تو میں ڈوبتے ڈوبتے بچا. امام نے اپنے اصحاب سے کہا اسے اب تک ہماری معرفت نہیں ہوئی، پھر اٹھاؤ، پھر اٹھا کے پھینک دو. اس کے بعد بڑا مشکل سے پھر اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا. جعل یعاتب الامام، اور امام علیہ السلام کو نزدیک تھا، قریب تھا کہ بڑا برا بھلا کہتا ہے امام کو. اور اس کے چہرے پر آثار تھے. تو امام علیہ السلام سے ابھی اس نے بات کی، امام نے کہا پھر اسے اٹھاؤ، اب درمیان میں پھینکو. اس کے بعد اس کو درمیان میں جب پھینک دیا گیا تو بڑی ہی مشکل سے، اب تو کیونکہ وہ 2 مرتبہ اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا تھا تو اس کی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، تو بالکل ڈوبنے لگا. اور جنہ میں جب نیچے چلا گیا تو اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا. امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. یبن رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اس نے کہا الہی اغثنی، رسول اللہ کے بیٹے تو بظاہر مجھے بچا نہیں رہے، اللہ تو ہی مدد کر دے. ہاں، اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا نا اس کے امام السلام نے ٹھیک کیا، ایسے رب کی عبادت کی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. کتنی بات ہے. اللہم صلی اللہ. تو کہا الہی اغثنی، اے اللہ اب تو مجھے بچا لے. تو امام علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا جہاں تشریف فرماتے، بہرحال اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ آ گئے امام کے پاس. کہتے ہیں مولا مجھے معرفت ہو گئی آپ کی. یعنی کہ 3ری مرتبہ نہ بھگوائیے گا، یعنی 4تھی مرتبہ، یا واقع معرفت ہو، واقع معرفت ہوگی. کیسے؟ کہتا ہے میں نے جیسے ہی کہا الہی اغثنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو رأیت جعفر ابن محمد صادق مالئا بین المشرق والمغرب، مشرق میں ہر جگہ اور مغرب میں ہر جگہ میں نے پر دیکھی جعفر ابن محمد صادق سے کہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر بچا لیا. دیکھو اللہ بھی اپنے محبوب کی مدد کے لیے بھی ڈائریکٹ نہیں آتا.
39 डेज तक तो टके टके के मर्दों और औरतों के हाथों, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो अल्लाह 40वें दिन खुद नहीं आया, तरीका बताया, नादे अली मजहरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये कतरा है इमाम अलैहिस्सलाम के मारिफ के समंदर से, जो किताब अल कतरा से रिवायत थी। तो मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम चूंकि उनका जमाना इमामत तुलानी है, 34 बरस पर है, और इमाम अलैहिस्सलाम का जो ज़ाहिरी मुद्दत हयात है वो भी तुलानी है। ये वो वाहिद इमाम है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अलावा जिन्हें अपने जद मौला अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़ाहिरी हयात और सिन क्रॉस करने का मौका मिला। यानी 65 ईयर्स इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी सिन है। तो इमाम अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी कसरत के साथ हैं, मारिफ भी कसरत के साथ हैं। और फिर इमाम के पूरे ज़माने में आप देखिए कि इमाम की विलादत से लेकर शहादत तक 12 उमवी और अब्बासी खुलफा गुजरे। तो इस एतबार से इमाम अलैहिस्सलाम का जो उन खुलफा के साथ ताल्लुक है उस का एक अलग मौजू है बाकायदा, कि इमाम अलैहिस्सलाम का किसके साथ क्या ताल्लुक रहा और किस खलीफा ने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा राब्ता रखा और कैसे सुलूक को रखा। और अगर जमाने इमामत इमाम को देखिए तो 7 खलीफा तो वहां पर भी आते हैं, यानी 5 उमवी खलीफा है और उसके बाद 2 अब्बासी खलीफा। अच्छा, 2 अब्बासी खलीफा जो आए हैं उसमें से पहला अबुल अब्बास सफ़ा है और उसके बाद मंसूर दबानखी जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दी। अगर इनकी आप तारीख पढ़ें आगे आने वाली एक मजलिस में, मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जो सैटरडे को हो रही मैं आप अर्ज करूंगा कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम खास तौर पर ये जो जमाना है इसमें आप बनी अब्बास के खुलफा को देखें तो इन्होंने बनी उमैया से बड़े बदले लिए। हमारे लिए तो अल्लाह मुशग़िल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, परवरदिगार तो एक जालिम को दूसरे जालिम से मशगूल कर दे। यानी अगर एक जालिम किसी और जालिम पर कोई उससे बदला ले रहा हो अपने सियासी मफाद या मसलहत के लिए, तो हम ना इसे हक पर समझते हैं ना उसे हक पर समझते हैं। और ये जमाना वो है कि जो बिल्कुल हसास ऐसे ही जमाना है कि अगर आपको फकत इस तारीख को बतलाए बगैर कि बाद में बनी अब्बास ने क्या किया, यह बतलाया जाए कि बनी अब्बास ने बनी उमैया के साथ क्या किया, तो बहुत से लोग तो उन्हें सच्चा और पक्का मोमिन समझने लगेंगे कि भाई जिन्होंने बनी उमैया के साथ हत्ता यह कि उनकी कब्रों से निकाल कर, बाद लोगों ने जिन्होंने आइम्मा अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया था बनी उमैया वालों में से, उनकी कब्रों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया बनी अब्बास वालों ने, इसलिए कि वो ये कहकर आए थे कि रज़ा ले आले मोहम्मद, हमें तो आले मोहम्मद की रज़ा चाहिए, हमें तो आले मोहम्मद की खुशनुदी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो हत्ता इमाम अलैहिस्सलाम के करीबी साहबियों में से, और वो या तो ब्रेन वॉश्ड हो गए या कम से कम डिसीव हो गए उस वक्त कि ये तो अच्छा नारा लेकर आ रहे हैं, ये तो आले मोहम्मद का नाम लेकर आ रहे हैं, तो उनका साथ देना चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लिया, पॉलिटिक्स की इमाम ने या नहीं की? देखें, पहले आप पॉलिटिक्स को डिफाइन कीजिए कि है क्या, क्योंकि ये एक ऐसा लफ्ज है कि जो आप कहीं पे जाके किसी भी जगह पे फिट कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई कहे कि भाई शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब तो अरबी जबान में एक आम पानी को भी कहते हैं। तो अगर वो वाला कोई शराब वाला पानी है जिसको मुस्किर नहीं कहा गया, नशावर नहीं है, तो उसको आप पी लीजिए। तो शराब की डेफिनेशन क्या उससे तय होगा ना कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। इस तरह से पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स का मतलब अगर यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने माशरे में रहते हुए एक ऐसा किरदार अदा किया कि जिससे उनके चाहने वालों की मारिफत में इजाफा हो, उनकी जहनी सतह और शऊर में इजाफा हो, तो यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम ने काम किया। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जैसे पॉलिटिकल कैंडिडेट इमाम भी हों या किसी का साथ दें, यह है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। बल्कि जिन लोगों ने इमाम को खत लिखा कि आप हमारा साथ दें, हम तो आपके जद आले मोहम्मद उनका हक दिलाने के लिए आए, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने खत लिया और खत को, चिराग जल रहा था उसी में जला दिया उसके खत को। तो कहा मौला को जवाब तो दीजिएगा, ये जवाब हो गया बस। और जितने लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम से क़याम का कहा, मामूरन इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि क़याम हमारे आखिरी फर्जन कायम आले मोहम्मद वो फरमाएंगे। तो बहरहाल इस बारे में एक जुमला कह देना जरूरी था फकत, तो मैं आपको इस हवाले से ज्यादा खस्ता नहीं करना चाहता कि मैं लंबी गुफ्तगू इस पर करूं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने यह जरूर बार बार फरमाया कि क़याम है आखिरी हुज्जत के लिए। और जैसे कि फजर की नमाज वाजिब है या नहीं, वाजिब है, तो अभी पढ़ लीजिए, अभी पढ़ेंगे तो बेदत है।
फजर की नमाज अभी पढ़ेंगे तो बिदत है, तुम्हारे साथ बिदत क्यों है? तो वाजिब है, वाजिब है वक्त पर। क़याम वाजिब है वक्त पर, वक्त से पहले हो तो बिदत है, वक्त पर हो तो सुन्नत है। बात समझ में आ रही? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इमाम मासूम किस क़याम से राजी थे या किस क़याम से राजी नहीं थे। हत्ता यह कि बज़ाहिर जो क़याम हो कितना ही अच्छा कोई क़याम क्यों ना हो, जिसके जो सामने आने वाले मकासद हैं वो बहुत अच्छे हो। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, शायद मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने दिल में दुआ कर रहा हूं कि ये मिसाल मैं अच्छी तरह पहुंचा सकूं, कोई गलत फहमी ना हो जाए। मसलन हजरत मुख्तार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हजरत मुख्तार के लिए बहरहाल तारीख में एक डिबेट है कि उनके क़याम को आप किस निगाह से देखेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस डिबेट की बिलाखिर गुंजाइश ही क्यों है? बज़ाहिर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनका काम तो बहुत अच्छा है, इसमें किसी को क्या शक हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वालों से इंतकाम लिया जाए? तो कहते हैं ना कि भाई डिबेट की वजह क्यों बनती? नहीं, वजह फिर भी इसलिए बनती है कि वो बहुत अच्छा काम भी जो था वो हुक्म इमाम से था या नहीं था। अगर हुक्म इमाम से था, जो कि था, तो वो काबिल कदर है। फर्ज कीजिएगा हुक्म इमाम से ना होता तो फिर कितना ही अच्छा बज़ाहिर काम था, हुक्म इमाम से नहीं था तो हम उसे वैसे इज्जत और एहतराम नहीं देंगे। हम कहेंगे कि भाई दो आपस में दुनिया चाहने वाले, फर्ज कीजिए नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो थे, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया, ये तो मकाफात अमल हो गया। तो आप जान रहे हैं कि बज़ाहिर एक बहुत अच्छा होना, फेस वैल्यू बहुत बेहतरीन काम भी है, लेकिन उसकी तायीद पर अगर इमाम का अमर है तो फिर वो काबिल कदर है हमारे लिए, वो इल्ला नहीं है। बात में ज़हन में रखिएगा, तारीख में भी, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी, जहां कहीं आपको कोई लश्कर, कोई गिरोह, कोई क़याम नजर आए, सबसे पहला सवाल यह कि इमाम इस्लाम का खत है या नहीं। अगर खत इमाम और हुक्म इमाम और अमर इमाम मौजूद है उसके पीछे तो आमन्ना व सल्लमना, जब तक नहीं है तो वो दुनिया है, दीन नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जी, अब आ जाइए कुछ इमाम अलैहिस्सलाम के उन मुकालमात पर के जो इमाम की जिंदगी में कसरत के साथ है, इसलिए कि एग्नोस्टिक्स भी बहुत थे इमाम के जिंदगी में और एथिस्ट भी बहुत थे, मुल्हिद, जिंदीक, अल्लाह को ना मानने वाले। अच्छा, जो अल्लाह को ना मानने वाले वो ऐसे हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बड़े इज्जत और एहतराम के भी कायल है, इमाम के साथ आगे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इमाम का जो अंदाज़ गुफ्तगू है, मैं एक मकाम पर कह चुका हूं इस बात को गुफ्तगू में, कभी इस पे तफसील से मजलिस भी आपकी खिदमत में पढ़ेंगे। आइम्मा अलैहिस्सलाम के जितने मुकालमात और मुनाजरात हैं उसमें यह नहीं है कि कोई आधे पौने घंटे तक बात हो रही है, कि भाई गुफ्तगू होती है, जैसे दो ग्रुप्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं आपस में, या एक सियासी मुकालमा है या मजहबी मुकालमा कोई है जिसमें कोई बात गुफ्तगू चल रही है, एक ने बात की, दूसरे ने बात की, फिर बात की, उन्होंने बात की। इमाम अलैहिस्सलाम वो तो इमाम ही कहाँ हुए, फिर इतना लंबा नहीं होता इमाम अलैहिस्सलाम की एक जुमला कहा, बात तमाम खत्म। जैसे इमाम का जो पहला मुनाजरा, जब 3 बरस के इमाम अलैहिस्सलाम का जो पहला डॉक्यूमेंटेड मुनाजरा लिखा हुआ तारीख में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 3 बरस के, और जिसने दावा यह किया है कि जो कुछ है इख्तियार वो इंसान के पास है, अब अल्लाह का इख्तियार भी खत्म हो गया, अब इंसान की मर्जी जो करता करता फिरे। और इमाम अलैहिस्सलाम जब उसके गुफ्तगू के लिए पहुंचे, ये जमाना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भेजा इमाम जाफर सादिक को शाम। 3 बरस के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है, और इमाम को भेजा गया, वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो उसने गुस्से में कहा कि ये क्या 3 बरस का बच्चा मेरे सामने बात करने आ गया। इमाम का जवाब क्या था? इमाम ने कहा तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? इमाम ने कहा कि सूरह अल-हम्द आती है तो पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम का स्टॉप, रुक जाओ, अगर सारा ही इख्तियार तुम्हारा, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, तो किसकी इबादत करो, तो किससे मदद चाह रहे हो? बात। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मुकालमा देखिए, आइम्मा अलैहिस्सलाम के मौला कायनात सबसे पहले, तो इमाम की जो गुफ्तगू है वो बहुत ज्यादा तुलानी नहीं कि किसी से गुफ्तगू हो रही है तो वो पहले फिक्रे पे कायल नहीं हुआ तो दूसरा फिर तीसरा, इमाम ने उसने कुछ कहा, इमाम ने कुछ कहा। इमाम जब कुछ कहते हैं सामने कहने की गुंजाइश नहीं। ये आपको रेप्लिका होता हुआ नजर आएगा जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे।
ظہور قائم آل محمد صلوات اللہم جو ڈاکٹریٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جو امام علیہ السلام کے پاس اگر کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئے گا وجود خدا پر، حضرت حجت پر، تو یہ نہیں ہوگا کہ امام علیہ السلام آدھے گھنٹے تک اس کو قائل کر رہے تو قائل ہو کے دے نہیں رہا، وہ دو جملوں میں حجت تمام. وہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر اس علم کو ظاہر فرمائیں گے. اب وہ اپنی انا و لجبازی کی وجہ سے نہ مانے تو الگ بات ہے، ورنہ حجت تمام، اور ایسی حجت کے جو سب کو سمجھ میں آئے. تو جیسے آج ایک بات، ایک نظریہ جو ہے الگ الگ فارمز میں کہ مادے سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور میٹر جب اس میں کوئی حرکت یا جنبش ہو اس سے یہ کائنات آگے بڑھتی ہے. تو یہ نظریہ ایک حوالے سے پرانا بھی ہے. تو ابن ابی لویجہ اس نے آ کر بارز معذرت گھوڑے کی لید اور پیشاب اس کو ایک بوٹل میں بند کر دیا، تو جب کچھ دنوں تک وہ رہے گی تو اس میں کیڑے ہو جائیں گے، اور وہ لے آیا امام کے پاس اور کہا ان کا خالق کون ہے، ان کیڑوں کا خالق کون ہے. اب اپنے ذہن میں اگر سوچ رہا ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہے کہ یہ دو مادے ان پر جب سورج کی تپش ہوئی اور ان میں جب جنبش ہوئی تو اس سے کیڑے پیدا ہوئے، تو کہے گا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کائنات کے وجود کے لیے کہ وہ خالق تو ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام نے اس نے کہا انی خلقت، میں ان کا خالق ہوں. ابن ابی لویجہ نے آ کے امام علیہ السلام سے کہا انی خلقت، میں نے خلق کیا ان کو. امام نے کہا کہ اگر تو نے خلق کیا ہے تو یہ بتلا کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی گفتگو کو بہت طولانی نہیں ہے کہ امام ایک بات کریں تو وہ قائل نہیں، وہ سامنے جواب. ایک سوال کیا امام نے کہ تو اگر خالق ہے تو اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، جو مشرق جا رہے ہیں مغرب کی طرف موڑ دے، مغرب جا رہے ہیں مشرق کی طرف موڑ دے. کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا پھر کیسا خالق؟ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ انی عالم و عددہ، میں جانتا ہوں اس کی عدد کو. عالم الذکر منہم والانثی، جانتا ہوں کون سے مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں. انی عالم و اعمارا، یہ جانتا ہوں ان کی عمریں کتنی ہونے والی ہیں. وہ آجالا، انہیں موت کب آنے والی ہے. وہ ارزاقا، انہیں رزق کہاں سے ملنے والا ہے. فلست بالعین فکیف بک، میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تو پھر تو کیسے دعویٰ کر رہا؟ کیا کہنا اللہ صلی. ان سب کے ہوتے ہوئے میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. فکیف بک، تو کیسے اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیسے اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے ابن ابی لویجہ، ابو شاکر دیسانی اور یہ دونوں اپنے زمانے کے بڑے مشہور ملحد ہیں. یہ آتے امام علیہ السلام کے پاس تو دیکھیں امام سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کتنی محفلوں میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ بڑے ادب احترام سے کندھے جھکا کر، سر جھکا کر بیٹھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا ہے اس کے اطرافیوں نے کہ جب تم اللہ ہی کو نہیں مانتے تو یہ تو اپنا تعارف کرواتے ہیں حجت اللہ، یہ تو اپنی عزت کرواتے ہیں اللہ کے نام سے کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، تو ان کے لیے اتنا احترام کیا ہے. تو اس کا جملہ موجود ہے علل الشرائع میں بھی ہے اور معذرت یہ کتاب توحید میں بھی ہے، اور باقی کتابوں میں پھر بہار الانوار وغیرہ میں کتاب توحید ہی سے آیا. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا، پہلا فکر عجیب کا، ما ھذا ببشر، بشر تو مجھے لگتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں. امام صادق علیہ السلام کے لیے ایسے جواب پر کہہ رہے بشر تو مجھے لگتا نہیں. اس کے بعد کہا اذا ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطن فهو ھذا. اگر کوئی ایسی روحانی مخلوق ہو کہ جب چاہے جسد کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور جب چاہے روح کے ساتھ باطن ہو جائے تو یہ اچھا بھائی ناز کیجئے کہ آپ جعفری
ناز کیجئے کہ جب یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو جب جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقتدین کی باری آئے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کا نام شامل ہو وہاں پر، کہ ہم ناز کرتے ہوئے وہاں پر اٹھیں۔ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محمد وآل محمد۔ کیا کہنے، اچھا، ان کیڑے مکڑوں کے لیے امام نے یہ کہا۔ ایک بات ہے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے ہم اور آپ کی تینت کے بارے میں، وہ میں آخری سنا دوں، اور وہ شاید میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر رہا تھا، یہ علل الشرائع میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 پر ہے، وہیں سے علامہ مجلسی نے اس کو لکھا، وہیں سے تفسیر نور ثقلین میں بھی روایت آئی، اس کا سورس علل الشرائع ہے۔ تو اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہی ایک مجلس ہے کہ جس میں اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ روایت کی کیفیت ایسی ہے کہ اسحاق ایک امام کے صحابی آئے امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر یہ کہا کہ اے مولا، میں دیکھتا ہوں آپ کے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں۔ پہلے تو پوچھا کہ آپ کا چاہنے والا بارز معذرت یہ لفظ استعمال کیا زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا لواط کر سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا شراب پی سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا گناہ سے قریب ہو کے صغیرہ گناہ کر سکتا ہے کبھی۔ اور تو جب امام علیہ السلام نے کہا نا، تو اس نے کہا مولا قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ دیکھیں، یہ امام علیہ السلام سے فقط صادق علیہ محمد نہیں، ائمہ علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا، کیونکہ قرآن ناطق ہے نا، تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں قرآن صامت میں کہاں ہے؟ جیسے کہ امام موسیٰ کاظم السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن صامت میں کہاں ہے کہ شراب حرام ہے؟ ورنہ شراب حرام تو لکھی بھی نہیں کوئی قرآن میں۔ امام نے کہا کہ قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام، ہم بتلائیں گے کہ شراب حرام کہاں لکھا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام نے بتلایا 2 آیتوں کو ملا کر۔ تو امام علیہ السلام یہ بتلا سکتے ہیں جب امام کی بات ہوگی نا، کہ امام جب کوئی بھی بات کیجئے تو امام سے پوچھا جائے کہ مولا یہ ہے کہاں قرآن میں، تو امام بتلائیں گے کہاں ہے قرآن میں۔ تو سورہ نجم کی آیت پڑھی امام علیہ السلام نے، آیت نمبر 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ مومن وہ ہیں کہ جو بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش فحشا سے، الا اللمم، لمم کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، یہ لفظ ایک ہی جگہ ہے قرآن میں، مگر یہ کہ کہیں ان سے چھوٹی خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اور تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ لمم کہتے ہیں، کہیں ڈکشنری میں اس کا میننگ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے سر کا ایک بال ہو، اس لیے چھوٹے گناہ، کہیں لکھا ہوا ہے کہ گناہ سے کبھی وہ قربت کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اس نے کہا لیکن مولا میں دیکھتا ہوں کہ بہرحال آپ کے بعض چاہنے والے ایسے ہیں جو ان گناہوں میں ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مولا ان کا عقیدہ آپ کی ولایت پر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ شراب پی لیتے ہیں یا نعوذ باللہ زنا کر لیتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بعض نہ ماننے والے، کیا مولا ان سے کوئی خیر ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا لیکن میں نے دیکھا مولا وہ کبھی زکات دیتے ہیں، کبھی صدقہ دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسموں کو بنانے کا ارادہ کیا، نور کی بات نہیں ہو رہی ابھی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسموں کو بنانے کا ارادہ کیا، امام علیہ السلام جسم کی صورت میں یہاں پر ہے نا زمین پر، تو ایک شیرین پانی بظاہر شاید ہے کہ جنت سے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر بہایا اور اس کو 7 دن تک رکھا، اس کے بعد اس طینت کو لیا اور اس سے ہمارے بدنوں کو بنایا، ہم اہل بیت کے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے چاہنے والوں کے بدنوں کو بنانا شروع کیا اسی طینت سے، لیکن ہم میں اور ان میں فرق رہے، لہذا ایک شوردار زمین سے بھی مٹی کو لیا اور اسے ملا کر ہمارے چاہنے والوں کو اس طینت سے بنایا، اور پھر جب ہمارے منکروں کو بنانا چاہا تو پھر بنایا اس شوردار مٹی سے، لیکن اس میں کچھ مخلوط کی، ہمارے چاہنے والوں کی طینت سے جو طینت تھی وہ بھی، لہذا جو تم دیکھتے ہو کہ ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ آئے وہاں اس طینت سے،
ان میں کوئی خیر و نیکی آئے تو وہ اس تینت سے. ابھی ایک منزل باقی ہے. جی صادق علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا کہ جب تم ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ دیکھو تو ہمارے منکروں کی تینت سے، جب منکروں میں کوئی نیکی اور خیر دیکھو تو ہمارے محبوں کی تینت سے. اس کے بعد امام نے کہا کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہوئے ہیں وہ ان کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہو جائے وہ بھی اصل کی طرف پلٹ جائے گا. اصل وہاں سے ہوا ہے، اور جہاں ان سے خیر ہوا وہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف پلٹ آئے گا. امام السلام نے فرمایا اس لیے کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خیر اور شر کو ایک جگہ رکھے؟ اللہ خیر اور شر کو جدا کر دے گا قیامت میں. شر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے، خیر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے. اس ایک مختصر سی وضاحت کے ساتھ کہ جب بھی علماء نے اس طرح کی جس حدیث کو بھی لکھا تو اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی اسی حدیث کا عذر بنا کر عمدن گناہ کرتا رہے وہ خود بخود اس حدیث سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ امام اسلام کے کلام کی توہین کر دی اس نے. اس لیے چونکہ توہین کلام امام ہو گئی اور باقی تمام شریعت اور باقی تمام قرآن اور حدیث اس کا استہزاء ہو گیا، اس لیے خود بخود امام علیہ السلام کے اس کلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی پھر امام اسلام کا کلام اس کو شامل نہیں کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی، ان خطاؤں کی جو کبھی خواہشات نفس کی وجہ سے، کبھی بھول سے، بہرحال انسان ہے اس لیے ہو جاتی ہیں. اس بات پر نہیں کہ چونکہ یہ حدیث میرے سامنے ہے لہذا زنا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں. لیکن بہرحال اگر خواہشات نفس کی وجہ سے بھی یا دنیا پرستی یا کہیں پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کے محب اس نے کہیں پر اسے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا، تو اگر حقوق الناس میں سے تو فرمایا گیا کہ بہرحال موت کے وقت کا ایک عذاب ہے، یا قبر کا عذاب ہے، یا برزخ کا عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں اس طرح سے ان دونوں کو خالص کر دے گا کہ امام نے فرمایا کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے. بلکہ امام اسلام نے سورج کی مثال بھی دی کہ جو سورج سے شعاع آتی ہے وہ ہے اسی اصل سے. اس حدیث میں امام اسلام نے مثال دی. تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شر ہے اسے ہمارے منکروں کی طرف پلٹائے گا جتنے گناہ ہیں وہاں، اور ان سے جو خیر ہوئے ہیں وہ ہمارے محبوں کی طرف پلٹا دے گا. تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہ تو بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی ریاضت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ خوش ہوتے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال قیامت میں اصل کی طرف پلٹا دے گا. یہ حدیث تفسیر نور الثقلین میں حدیث ہے جی، اور شیخ صدوق نے اسے لکھا علل الشرائع میں کہ بہرحال امام علیہ السلام کا کلام ہے. اچھا جب نہیں، ابھی ایک ہلکی سی منزل باقی رہ گئی. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے چاہنے والوں سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسے منکروں کی طرف پلٹا دے گا، اور ان سے جو نیکی ہوئی ہے وہ آپ کے چاہنے والوں کے نامہ عمل میں لکھ دے گا، یہ کہیں قرآن میں ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہے. سورہ فرقان کی آیت پڑھی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سیئات کو حسنات میں بدلے گا. اللہم صل علی. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سیئات کو حسنات میں بدلے گا. امام نے کہا خدا کی قسم یہ فقط ہمارے چاہنے والوں کے سیئات کو حسنات میں بدلے گا اور کسی کے سیئات کو حسنات میں نہیں بدلے گا. تو
تو جب اس نے پوچھا امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سورہ فرقان کی آیت ہے، بظاہر آیت نمبر 70 جو میرے ذہن میں اس کا عدد ہے، سورہ فرقان سے آیت ہے. امام نے کہا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو عزیزوں ان جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے ذکر میں تشریف فرمائے کہ جن سے جو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ سے ملا ہوا ہے. جعفری باش گر خدا خواہی، ایک فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اے دل اول بگو تو بسم اللہ، سب سے پہلے تم اللہ کا نام لو. حقاقے حافظ حقاقے کرمانی ان کے اشعار ہیں. اور اس کے بعد ادا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر، بعد حمد خدا و نعت رسول، حمد خدا اور نعت رسول کے بعد بخشا حمد و مدح زوج بطول. اس کے بعد اپنی زبان کھولو حمد زوج بطول کے لیے، زوج بطول علی بن ابی طالب علیہ السلام. پھر آگے لکھا شاہ مردہ علی ولی اللہ، کہ شاہ مردہ ہیں علی ولی اللہ، کہ جز او در حقیقت نیز شاہ، کہ ان کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں. پھر کہا جعفری بات گر خدا خواہی، ورنہ ہر طریق گمراہی. اگر خدا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، ورنہ جس طریق میں چاہو گے اللہ نہیں ملے گا، گمراہی ملے گی. جو صادق علیہ محمد علیہ السلام سے جو حاصل ہو گیا، جو میری حدیث ہے وہ میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث، میرے جد کی حدیث حسین علیہ السلام کی، حسین علیہ السلام کی حدیث حسن علیہ السلام کی، حسن علیہ السلام کی امیر المومنین کی، امیر المومنین کی رسول اللہ کی، رسول اللہ نے جو کہا اللہ نے فرمایا. یہ خلاصہ امام علیہ السلام کی ساری تبلیغ کا. امام علیہ السلام کے مصائب تاریخ میں کم بیان ہے، مصائب امام جعفر صادق علیہ السلام کا، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو تمام مصائب امام حسین علیہ السلام اپنے فضائل کے ساتھ، کہ امام حسین پہ گریہ کرو تو کیا ثواب ہے اور کیا اجر ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں وہ سب پہنچی ہیں تقریباً ہم سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. آپ جس زیارت کو دیکھ لیجئے، لیکن ہم جب جاتے ہیں زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر تو ہر مومن اس کا دل مغموم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کہتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. سوچے جب امام صادق سے تعلیم فرما رہے ہیں، خود زیارت وارثہ تعلیم کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے. آج بھی باغ امام صادق علیہ السلام موجود ہے کربلا میں، جہاں امام رکتے تھے اور وہاں سے تشریف لے جاتے تھے اپنے جد حسین کی قبر پر، اور وہاں پہنچ کر کہتے تھے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ یا وارث محمد حبیب اللہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیسے سلام کرو، السلام علیک یبن محمد المصطفیٰ یبن علی المرتضیٰ یبن فاطمہ الزہرا یبن خدیجہ الکبریٰ. یہ امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت. دو زیارتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ایک زیارت وارثہ، ایک زیارت عاشورہ، دونوں تعلیم کردہ صادق علیہ محمد. اس کے بعد فرمایا کہ فقط اس زیارت پر رک نہ جاؤ، جاؤ میرے چچا ابوالفضل عباس کی قبر پر اور کہو سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین. اے امیر المومنین کے بیٹے، آپ پر اللہ کا سلام ہو اور رسولوں کا سلام ہو، ملائکہ مقربین کا سلام ہو، تمام شہداء اور صالحین کا سلام ہو. یہ سلام تعلیم کردہ ہے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. کبھی امام فرمائے کہ قیامت کے دن تم میری دادی کا جلال دیکھو گے، جب میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت میں تشریف لائیں گی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے شہزادی کے آنے کی تفصیل کو بیان فرمایا کہ نور کا ناقہ ہوگا اور جبرائیل ناقے کی مہار کو تھام کر آگے بڑھیں گے، رسول اللہ داہنے طرف ہوں گے، امیر المومنین بائیں طرف ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اس وقت میری دادی اچھے دانوں کو، محبوں کو اولین اور آخرین میں سے چن لیں گی، جیسے پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کرتا ہے. کبھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل نہ کرے کہ جو یہ جملہ سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو. کیا فرمایا امام نے جانتے ہیں؟ میں نے تمہیداً پہلے آپ کو امام کا یہ فقرہ کہہ دیا تاکہ اب کم سے کم اپنے دل میں غم کے احساس کے لیے آمادہ ہو جائے. امام نے کہا اللہ اس پر رحمت نہ کرے جو یہ سنے اور اس کے دل میں غم نہ آئے، اس کی آنکھیں آنسو نہ بہائیں. امام نے فرمایا کہ وہ فقرہ امام نے کہا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا مقدمہ ہوگا وہ میری دادی کے فرزند محسن کا ہوگا. وہ سکھ شدہ بچہ کے جو در و دیوار کے درمیان مارا گیا، صادق علیہ محمد کے گھر کو جلایا گیا. پتہ چلے آپ کو اللہ نہ کرے کسی مومن کا گھر جل گیا ہے تو آپ جائیں گے نا ہمدردی کے لیے. تو امام علیہ السلام کے بعد ان کے چاہنے والے آئے. امام خاک پر بیٹھے تھے بلا تشبیہ، گریبان چاک تھا امام کا، اور امام گریہ فرما رہے تھے. کہا مولا ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ اگر دنیا سے کوئی نقصان ہو جائے تو غم نہ کرو. کیا آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی مار دیا گیا؟
امام نے کہا نہیں، جب یہ آگ لگی تھی تو میرے اہل و عیال اپنے آپ کو میرے پیچھے چھپا رہے تھے. مجھے یاد آیا جب شام غریبہ حسین کے خیمے چل رہے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ بھی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. سجدے میں امام صادق علیہ السلام دعا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروردگار تو میرے بھائیوں پر رحم فرما. اللہ اکبر. امام نے اپنا بھائی پتہ ہے کسے کہا؟ فرمایا زوار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جو حسین کی قبر کے زائر ہیں. فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، پروردگار تو ان بھائیوں پر رحمت نازل فرما. الذی غیرت شمس، جن کے چہرے بدل گئے سورج کی تپش سے، جن کے چہرے بدل گئے جو زیارت کے لیے پہنچے. پروردگار وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، تو ان چیخوں پر رحم فرما. اس لیے مجلس میں جو بآواز بلند رونا ہے یہ امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کرتا ہے کہ تو ان فریادوں چیخوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب پر بلند ہوتی ہیں. فرمایا کہ تو اس دل پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب کو سنتا ہے تو اس کا دل جلتا. امام صادق وہ امام کہنا چاہتے تھے کہ جب میرا گھر جل گیا تو میں مرد ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بچاتا رہا، اور میری پھوپھی زینب مستور ہوتے ہوئے. بیویاں ایسے بکھر گئی تھی کہ جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے تو دانے بکھر جاتے. آخری فکر عرض کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کو یا انگور میں زہر دیا گیا یا کھجور میں زہر دیا گیا. دونوں طرح کی تاریخی روایت موجود ہے. اور امام اسلام زہر کے اثر سے شدت سے تڑپتے رہے. 3 دن تک امام کی زہر کی تکلیف جاری ساری رہی. پہلے دن امام علیہ السلام اٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ کر امام علیہ السلام نے دن گزارا. اس کے بعد پھر بس بستر پر ایسے صاحب فراش ہو گئے کہ امام بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے. امام کے 7 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. امام کی شہادت کے وقت 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں ہیں. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حجرے میں امام کے اہل و عیال موجود تھے. امام نے اپنی زوجہ کو قریب بلا کر یہ فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف اور حقیر سمجھنے والا ہے. یہ کہہ کر ایک فریاد کی اور امام دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گا کہ مولا جتنے چاہنے والے تھے، جتنے قریبی احباب تھے، وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے، آپ کے اہل و عیال میں سے، آپ کے چاہنے والے تھے. کوئی ایک بھی پتھر مارنے والا تو نہیں تھا. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، جیسے حسین کے مسائب ہے ویسے کسی کے مسائب. حسین علیہ السلام کے ارد گرد کون موجود تھے؟ یا شمر تھا، یا خولی تھا، یا انس تھا. اور کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار. فقط ایک بی بی تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تو 40 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہاں امام علیہ السلام نے اپنی نظروں سے اشارہ فرمایا. مقتل میں لکھا ہے ارجعی الی الفستان. بہن نے کہا بہن خیام کی طرف واپس چلی جائیے گا، اس لیے کہ جب جو ہونے والا تھا وہ بی بی زینب سے دیکھا نہ جائے گا. اس لیے کہ کچھ دیر بعد شمر بیٹھ گئے امام حسین کے وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے 12 ضربتوں سے حسین کا سر دل سے جدا کر دیا. ایک بہن جو تلہ زینبیہ سے فریاد کرتی ہے اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اے مولا ہمارے ساتھ آپ کے ارد گرد اہل و عیال تھے، حسین کے ارد گرد پتھر مارنے والے تھے، سر کاٹنے والے تھے. کربلا میں صدا گونجی علاقت قتل الحسین زلزلے کے ساتھ صدا گونج رہی تھی علاقت ذبح الحسین کربلا. حسین فقط قتل نہیں ہوئے، ذبح ہو گئے کربلا کے بعد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ. امام علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ حسین کو کیسے سلام کر. اس میں سے ایک سلام اس پر جس پر ایک کے بعد ایک مصائب آ رہے تھے. ایک مصیبت نہیں تھی امام. السلام علیکم سریع الدمعۃ الساکبہ، سلام اس پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے، مسلسل جاری رہتے تھے. السلام علیکم قتیل الابرات، سلام اس پر جسے رلا رلا کر مارا گیا. السلام علیکم اسیر القربات، سلام اس پر جو غموں کا اسیر ہے ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمۃ الزہرا یا ابن امیر المومنین صلی اللہ علیہ. یا حسین المظلوم، پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، آنسوؤں کو رمال زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما.
صادق آل محمد علیہ السلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما. جب قبروں سے ہم اٹھیں تو ہمیں جعفری نام و لقب عطا فرما کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب پیروکاروں چاہنے والوں کا نام لیا جائے اور ان کے لیے صدا دی جائے میدان محشر میں تو ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما, ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے, وسعت رزق کے لیے, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے, اور جو مومن مومنہ اس مجلس میں شریک ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سب کی قضائے حاجات کے لیے صادق آل محمد کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.